بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے جو نیچرل ہو، جس کے اندر غذائیت ہو اور جو جسم کے لیے نفع مند ہو، نقصان دہ نہ ہو، جیسے کہ پھل ہوتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے پھل مانگے تھے. جنت میں اللہ رب العالمین پھل ہی عطا فرمائیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ اور شراب میں سے دودھ کا انتخاب کیا تھا. امت جو ہے وہ خالص کو چھوڑ کر، طیب کو چھوڑ کر خبیث کے پیچھے لگی ہے. خبیث کی طرف جانے کی 3 وجوہات ہیں: لذت ہے، سہولت ہے اور عجلت ہے. کھانا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں، ان پروسیسڈ ہوتے ہیں. جو پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں یہ طیب نہیں ہوتے اور انسان کی جسم کے لیے بھی یہ نافع مند نہیں ہوتے. ہم نے یہ بات کی تھی، شخصیت کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ قدرتی چیزیں کھائیں گے تو اس کا بھی آپ کی شخصیت پر اثر ہوگا، ان نیچرل کھائیں گے اس کا بھی اثر ہوگا. اور یہ جو پروسیسڈ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے اندر موٹاپا پیدا کرتی ہیں. دوسرے نمبر پر فطرتی ماحول کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. فطرت میں رہ کر یہ فائدہ ہوتا ہے، انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرتا ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں پر کم غور کرتا ہے، جس سے انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے. فطرت کے فوائد میں سے ہے کہ انسان کے اندر تحمل آتا ہے، کیونکہ فطرت میں تحمل ہے. مدافعاتی نظام کو بڑھاتی ہے، ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے. اسی طرح انسان خوش رہتا ہے جب وہ فطرت کے پاس رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ سیر و تفریح کے لیے فطرت کے قریب جاتے ہیں. کائنات میں غور و فکر کرنے کے 2 اہم مقاصد ہیں: خالق اور مخلوق کا تعلق بن جائے، تخلیق اول سے تخلیق ثانی کا اثبات ہو. سائنس 2 وجہ سے کائنات میں غور و فکر کرتی ہے. پہلی چیز خالق کا انکار ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، جس کو ہم نے واچ میکر اینالوگ کی تھیوری دیکھی تھی. اس کے بعد دوسرا جو اس کا مقصد ہے سائنس کا، وہ تسخیر کائنات ہے، کائنات کو مسخر کرنا. جو کہ اللہ رب العالمین نے مسخر کیا ہوا ہے، یہ خود رب بن کر اللہ کی اس زمین کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور صرف تکوینی امور میں ہی نہیں بلکہ شرعی امور میں، احکام میں بھی وہ پوری دنیا میں اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں، جس کی ایک مثال ہم نے یہ کتاب ورلڈ آرڈر ہینری کسنجر کی دیکھی تھی. اس کے بعد جسمانی سرگرمیاں، یہ ہماری صحت کے لیے، جسمانی نشوونما کے لیے بڑی ضروری ہیں. ہم نے بات کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں صحابہ کرام نیزوں کے ساتھ کرتب دکھا رہے تھے. حضور نے گھڑ سواری اور تیر اندازی کی ترغیب دی. آپ گھڑ سواری کی تہ یعنی جو حد ہے اس کو لگا کر گھوڑے جو ہے وہ بھگوایا کرتے تھے، ریس لگوایا کرتے تھے مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے خود بھی دوڑ لگائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اللہ کے رسول کو آپ نے یہ تیراکی کی بھی ترغیب دی کہ لوگ تیراکی کریں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول نے غلام نہیں دیے، کہا آپ کام کیا کریں اور جو تھکاوٹ آپ کو ہو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے جسم کے لیے، اور پھر آپ یہ اذکار کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دیں گے. اس کے بعد جواب شکوہ کے ہم نے چند اشعار دیکھے تھے. پھر نوجوانوں کے نام اقبال کا ایک پیغام دیکھا بال جبریل کا. پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو تن آسانی ہے یہ ہمیں جنت میں میسر آئے گی. دنیا میں تن آسانی ڈھونڈنا یہ بے وقوفی ہے، اور یہ ان لوگوں کا شیوہ ہے جو خدا پر اور جنت پر ایمان نہیں رکھتے. جو لوگ مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ ساری نعمتیں اللہ سے جنت میں حاصل کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح یہ جرم ضعیفی، تن آسانی کی سزا کے حوالے سے یہ پوری ایک نظم ہم نے دیکھی تھی ابو العلا معرری کی. پچھلی نشست میں ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی. آج کی نشست کو ہم نے شروع کرنا ہے سونے جاگنے کے معمول سے. ہماری جو جسمانی نشوونما ہے، جسمانی گروتھ ہے، اس کے اندر ہمارے سونے جاگنے کے معمول کا بہت زیادہ دخل ہے. کس ٹائم پر ہم سو رہے ہیں، کیسی نیند ہم لے رہے ہیں. نیند کے اندر نیند کی 2 قسمیں ہوتی. ایک ہوتی ہے سطحی نیند، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بس آپ لیٹے ہوئے ہیں لیکن آپ کو نیند نہیں آئی، جس کو گہری نیند نہیں کہتے. ایک ہوتی ہے ڈیپ سلیپ، گہری نیند. یہ جو گہری نیند ہوتی ہے نا، یہ آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی آ جائے تو آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جو گہری نیند ہے یہ آپ کو آتی ہے عشاء سے لے کر، یعنی عشاء کے بعد سے لے کر 12-1 بجے کے دوران. 1 بجے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو ڈیپ سلیپ نہیں آتی، نیند آپ کو آتی ہے، ڈیپ سلیپ نہیں آتی. اس لیے وہ شخص جو رات کو 2 بجے سوتا ہے، صبح 2 بجے اٹھے، 12 گھنٹے سو کر اٹھے، اس کا جسم توانا نہیں ہوتا، وہ حشاش بشاش نہیں ہوتا.
جو عشاء کے بعد سو جائے صبح تہجد کے وقت اٹھ جائے وہ اس سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، ہم نے رات بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ تم اس میں سکون کرو، جاگنے کے لیے نہیں بنائی. اللہ رب العالمین نے رات سونے کے لیے بنائی. والنہار مبصرا، اور دن ہم نے تمہارے لیے دیکھنے کے لیے بنایا. اللہ کا نظام یہ ہے، پر چونکہ ہم نے اللہ کے نظام کو چیلنج کرنا ہے، ہم نے پیچھے بات کی اللہ کے نظام کو چیلنج کر کے اس سے بہتر نظام ہم نے لے کر آنا ہے، تو ہم نے راتوں کو جاگنا اور یہ بجلی کا نظام اور یہ لائٹنگ ہم نے رات کو دن میں بدل دیا. اس کی بڑی مثال آپ کو اسٹیڈیم نظر آتی ہے، رات کا میچ ہوتا ہے لیکن ایسے ہوتے جیسے دن ہوا ہے وہاں پر. تو دن اور رات کا فرق ختم کر دیا گیا. دن سونے کے لیے اور رات جاگنے. اللہ رب العالمین نے جو جسم کے اندر میرے ہارمونز بنائے ہیں وہ اس ترتیب سے رکھے ہیں کہ رات کو جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے میرے نیند والے ہارمون جاگ جاتے ہیں اور مجھے غنودگی آنے لگ جاتی ہے. میں جان بوجھ کر لائٹوں کے اندر بیٹھ کر، لائٹس میں بیٹھ کر، اسکرین کو دیکھ کر اپنی نیند کے وہ ہارمونز بھگاتا ہوں، دور کرتا ہوں، پھر میری نیند اڑ جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے وہ آٹومیٹک. آپ ایک چیز کو سمجھیے گا، ایک ہے گھڑی کا وقت، یہ جو گھڑی آپ کے سامنے چل رہی ہے ایک اس کا وقت ہے، ایک ہے ہمارے جسم کا وقت. ہمیں کب بھوک لگتی ہے، ہمیں کب پیاس لگتی ہے، ہمیں کب نیند آتی ہے، یہ ہمارا ایک فزیکل ٹائم ہے، یہ فطرتی وقت ہے ہمارا. اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر یہ سارا نظام ترتیب دیا ہوا ہے. جب ہم اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ہم کسی کا نقصان نہیں کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے. ہم اپنے ذہنی گروتھ کا بھی نقصان کریں گے، جسمانی نشو و نما کو بھی نقصان کریں گے. ابھی میرا بچہ میرے سامنے آیا کہتا ہے جی کر صاحب تسی اتنا کچھ دستا ہے یہ ساڈے کو چھڈیا تو نہیں جا سکتا، ہم یہ کھانا چھوڑ تو نہیں سکتے. میں کہا چلو چھاڑ نہیں تو تھوڑا کاٹ ہی کر لو یار، چلو اسے کم کر لو، چلو آپ کو سمجھا دیا ہے، میں خود سمجھ گیا ہوں، میں نے خود کوشش کی ہے، اپنی گھر والوں کو کہا ہے بھائی ہم تھوڑی چیزیں کم کر دیں، یہ والی ہم جو ہے وہ اچھی چیزوں کا انتخاب کر لیں، جو پیسے ادھر لگانے. میں کہا کرتا ہوں پہلے 2500 روپیہ فاسٹ فوڈ کھاؤ، بعد جو 2000 دی دوائی لو جا کے، یعنی کھان تے بھی پیسے لگتے پھر دوائی تے بھی پیسے لانے، یار اتنا پیسہ ساڈے کو لے گا، ہم یہی کام کرتے رہیں گے بس. تو اللہ رب العالمین نے اس لیے تھوڑی پیدا کیا ہے کھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے تو ہمیں پیدا کرنے کے اور بہت سارے مقاصد ہیں. تو اصل مقصد جو ہے اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو برا سمجھتے تھے، والحدیث بعدها، اور عشاء کے بعد جاگنا حضور کو ناپسند تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. اور مدینہ کا ماحول تھا، صحابہ کرام مغرب کی نماز پڑھ کر گھر نہیں جاتے تھے، عشاء کا انتظار کرتے تھے. اور عشاء کے انتظار میں بعض صحابہ سو جایا کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے ان کو اونگ آ جاتی تھی، انتظار میں بیٹھے رہتے تھے. جیسے عشاء کی نماز پڑھی جا کر سو گئے. مغرب کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی. اللہ کے رسول کو برا لگتا تھا. جو چیز حضور کو بری لگے، آپ کو مجھے اچھی لگے، آپ کا میرا مزاج بن جائے، آپ کی میری عادت بن جائے، آپ کے میرے گھر کا ماحول ایسا ہو. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے پھینکی تھی سونے کی، اس نے اٹھائی تھی جا کر؟ نہیں اٹھائی. صحابہ نے کہا یار انگوٹھی چوکلا جا کے بیچ دئی. کہتے جس انگوٹھی کو میرے حضور نے پسند نہیں نہ کیا دوبارہ میں اٹھاؤں گا نہیں اس کو، میں اٹھاؤں گا نہیں دوبارہ اس کو. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کبھی اپنے اوپر غور کیا کرو، اگر اللہ کے رسول آپ کے اور میرے گھر آئیں تو کیا میرا گھر، میرا لائف سٹینڈرڈ، میرا معیار زندگی ایسا ہے کہ میں حضور کو اپنے گھر لا سکوں؟ کتنی چیزیں مجھے گھر سے نکالنی پڑیں گی، کتنی چیزیں گھر میں لانی پڑیں گی، کتنا کچھ بچوں کو سمجھانا پڑے گا، کیا کیا مجھے تبدیلی لانی پڑے گی اپنے گھر کے اندر. نائٹ لائف جو ہے شریعت کے مخالف ہے. یعنی یہ شریعت کے، اللہ کے رسول جس چیز کو حضور ناپسند کرتے ہیں اس کو ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ صحابہ کدو کو کیوں پسند کیا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور گوشت سائڈ پر کر کے کدو کھا رہے ہیں، اس دن کے بعد میرا پسندیدہ کھانا جو ہے وہ کدو ہو گیا. حضور کی پسند ناپسند کا اتنا خیال کیا کرتے تھے صحابہ کرام. حضور کو نائٹ لائف، رات کو جاگنا، دو وجوہات ہیں رات کے جاگنے کی علماء نے بیان کی. ایک میاں بیوی آپس میں بات کر سکتے ہیں،
وقت دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو. اور دوسری چیز، اللہ کسی کو مجبوری ہو علم کے لیے وہ اٹھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے. اس کے علاوہ تیسری کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے تو پوری رات ماشاءاللہ جاب کرتے ہیں آن لائن، کہتے ہیں ساری رات جاگی تھا، صبح سارا دن سوئی تھا. تو کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ کہاں کی ہو سکتی ہے؟ آپ سب صحیح پہنچے. یہ ہمارا لاہور ہے جی. یہ کہاں کی ہوگی؟ یہ شاہراہ فیصل ہے. یہ آپ کا کراچی ہے. ساری رات لوگ جاگتے ہیں. چلیں یہ تو دور کی بات ہے، ہم سہیوال میں رہتے ہیں، نہ لاہور میں نہ کراچی میں. یہ منظر تو آپ نے ہر جگہ پہ دیکھا ہوگا. یہ تو آپ کے میرے گھر کا منظر ہے، یہ نہ لاہور کا نہ کراچی کا. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں اس چھوٹی عمر کے بچے کے لیے کتنا نقصان دہ؟ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کسی بچے کو آگ کا انگارہ پکڑا دو نا، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا یہ موبائل بچے کو نقصان پہنچاتا ہے. چھوٹے بچے کو، 5-6 سال سے چھوٹے بچے کو. اور ہماری ماں کہتی ہے اینو پڑھاؤ موبائل تے ٹیک کے بوے آرام نال، مہمان آئے نے فلاں آئے ہیں، میں ذرا بچہ مہمانوں نے ویکھ لیں، اینو موبائل دو ذرا. آپ ہلاکت میں اس سے نا ایک بلو لائٹ نکلتی ہے، اسکرین سے بلو لائٹ نکلتی ہے جو ہماری آنکھوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. اور بالخصوص رات کے وقت جب اس کو اندھیرے میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اتنی ہیوی اینک لگی ہوئی ہے. پہلے بزرگ ہو جاتا تھا انسان 60-70 سال کا، اینک نہیں ہوتی تھی اس کو. تو یہ چیزیں جہاں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جو آپ کے لیے سہولیات ہیں، بھائیو یہ ہمارے جسم اور ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا رہی. میں ابھی نماز کی بات نہیں کر رہا کہ ایسا بندہ صبح فجر کی نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، وہ تو آپ کے علم میں ہے ہی. میں جسمانی اعتبار سے آپ کو بات کر رہا ہوں. روحانی اعتبار سے بھی نقصان ہے، جسمانی اعتبار سے بھی نقصان ہے. یہ منظر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے پاس بھی بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اینکیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی میری زندگی کے لیے مناسب نہیں ہے. جو بچہ موبائل زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی یہ 5 نقصان ہیں، یہ آپ کے سامنے اسکرین میں آ رہے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں، لیک آف سوشل انٹریکشن. جس بچے کو موبائل کی عادت ہو جائے نا، وہ مہمانوں کے پاس نہیں بیٹھتا، وہ کزنوں کے پاس نہیں بیٹھتا. وہ کزن کے پاس بیٹھا بھی ہوگا تو موبائل یوز کر رہا ہوگا. اس کا سوشل انٹریکشن، لوگوں کے ساتھ جو میل جول ہے، اس سے وہ فارغ ہو جاتا ہے. اپنے کمرے کے اندر اپنے چیئر کے اوپر بیٹھا موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے. پور سلیپ کوالٹی، اس کی نیند صحیح نہیں ہوتی. اس بچے کی نیند کبھی پوری نہیں ہو سکتی. بظاہر آپ کو 8 گھنٹے سوتا نظر آئے گا لیکن اس کی نیند پوری نہیں. اسپیچ اینڈ لینگویج، اس کی زبان خراب ہو جائے گی. یہ ویسے کبھی آپ کو مشاہدہ ہوا؟ میرے علم میں 2 بچے ہیں سہیوال کے اندر، انہوں نے موبائل دیکھا، موبائل دیکھتے رہے. اب موبائل میں آپ کو پتہ ہے جہاں اردو لینگویج ہے وہاں انگلش بھی ہے، وہاں چائنیز بھی ہے، وہاں دوسری ویڈیوز بھی ہیں. اور سکرولنگ کرتا رہا، پتہ نہیں کیڑی زبان سنتا رہا. اب وہ گھر کے اندر پتہ نہیں کون سی زبان بولتا ہے. ماں باپ کو سمجھ ہی نہیں آتی زبان کون سی بول رہا ہے. 4 سال کا بچہ ہو گیا جی، اردو نہیں اسے بولنی آتی. بولتا ہے جو اس نے سنی ہے، ہم نے تو نہیں سنائی اس سے، ہم نے گفتگو ہی نہیں کی. ہمارا دادا اور ہماری دادی کہانی سنانے والے ہے ہی نہیں، یا اگر وہ سنانا چاہتے ہیں بچہ سننا نہیں چاہتا. وہ آگے آ رہے ہیں، ہم زبان پر انشاءاللہ آئیں گے، زبان و ادب پر. تو وہ زبان خراب ہو رہی ہے. اب وہ بچہ تھراپی لے رہا ہے، سیشن ہوتے ہیں اس کے ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر اس کو لینگویج سکھا رہی ہے. یہ ہماری زبان خراب ہو رہی ہے اس سے. اسی طرح فزیکل ہیلتھ بچوں کی خراب ہوتی ہے. جو بیٹھا ہی رہتا ہے موبائل لے کر، اس کے اندر یہ پھر موٹاپا آتا ہے. اور یہ لائف سکلز، اس کے اندر فوکس نہیں ہوتا. وہ جو دنیا کی مہارتیں ہیں نا، سکلز ہیں، وہ بہت مشکل ہو جاتی ہیں ان ایسے بچوں کے لیے اچیو کرنا ان چیزوں کو. تو یہ چند چیزیں ہیں، کوشش کرنی چاہیے رات کو جلدی سونے کی بچوں کو عادت ڈالیں اور موبائل سے بچوں کو دور رکھیں. آخری چیز ہماری آج کی ان 5 چیزوں میں جسمانی نشو و نما میں، وہ ہے طرز رہائش. ہم اپنے طرز رہائش پر اگر غور کریں تو جو 2 چیزوں کی ہمیں 24 گھنٹے ضرورت ہے، یہ اشد ضرورت ہے ہماری زندگی کی، وہ یہ ہے نیچرل لائٹ.
کہ میرے گھر کے اندر بغیر بلب کے، بغیر لائٹ کے روشنی آنی چاہیے، بغیر بجلی کے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور میں دن میں بھی لائٹ چلانا پڑتی ہے مجھے، تو یہ ہمارا طرز ایسا ہی نہیں ہے پھر۔ اور دوسری چیز ہوا، اگر ہمارے گھر میں فطرتی ہوا، فضا نہیں ہے، ہوا کا آنا جانا کراس ہونا نہیں ہے، اور مصنوعی ہوا ہے، یہ پنکھے کی ہوا مصنوعی، یہ اے سی کی ہوا مصنوعی، تو یہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ اور ہمارے نفسیات کے لیے بھی نقصان دہ۔ ہمارے آج کل یہ والا کمرہ آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، اس کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، اس طرح کا کمرہ ہونا چاہیے اور اس طرح کا گھر ہونا چاہیے۔ آئیے ایک گھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مسجد نبوی کا نقشہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسجد بنائی تھی۔ یہ 4 دیواری ہے اس کی، درمیان میں یہ ستون ہے اور یہ اوپر چھت ہے۔ اس مسجد کے دائیں جانب حضور کے حجرے ہیں، حضور کے گھر ہیں۔ یہ ایک ایک بیوی کا الگ الگ حجرہ ہے۔ اس حجرے کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آئے گا اور ایک صحن نظر آئے گا، برآمدہ نظر آئے گا، اوپن ایریا۔ یہ ہر گھر کے اندر ہے اوپن ایریا، جس سے روشنی وغیرہ آتی ہے اور ہوا وغیرہ کا کراس وغیرہ ہوا لگتی ہے۔ یہ والی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سامنے مسجد نبوی ہے اور یہ حجرے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صحن ہے، یہ کمرہ ہے۔ حضور کا ایک بیوی کا جو ایک کمرہ ہوتا تھا، حجرہ ہوتا تھا، وہ ایک کمرہ اور یہ چھوٹا سا برآمدہ، بس یہ 1 مرلہ 1.5 مرلہ یہ جگہ بنتی ہے۔ تو ہر بیوی کا اسی طرح ایک ایک حجرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے تھے۔ یہ تھوڑی سی آپ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ ایک نقشہ پیش کیا ہے انہوں نے، یہ اندر سے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ سارا ویول ہے، امیجنیشن ہے، تھوڑا سا اس کو فہم آ جائے گا ہمیں۔ یہ مسجد نبوی ہے جی، وہ پیچھے صفہ کا ہے، یہ آگے نمازیوں کا ہے۔ کھجور کے پلر ہیں، یہ کھجور کے درخت کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت ہے۔ کوئی لمبا قد کا ہو ہاتھ لگا سکتا ہے چھت کو۔ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ یہ چھوٹا سا سین ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ اوپر سے اوپن ایریا ہے، یہ کمرہ ہے۔ الحجرہ النبویہ الشریفہ، یہ سامان ہے صرف۔ جو ہستی سدرۃ المنتہا کراس کر کے آئی ہے نا، اس کا یہ حجرہ ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ میں اس حجرے میں رہا کرتے تھے، جبرائیل اسی حجرے میں آیا کرتے تھے۔ اور آپ ذرا تھوڑا سا غور اپنے اور میں اپنے گھروں پر کروں ذرا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، حضور گئے تھے ایک مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے، تو آپ نے ایک بڑا گھر دیکھا، آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرمایا فلاں صحابی کا۔ وہ صحابی چند دنوں کے بعد حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا نہیں، اگنور کیا حضور نے اس کو۔ وہ دوسری طرف سے آیا، حضور نے پھر اس کو اگنور کیا۔ 1-2 دفعہ اس نے نوٹ کیا مجھے حضور اگنور کر رہے ہیں۔ ساتھیوں سے پوچھا یار کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ کہا تجھے پتہ نہیں، کل پرسوں اللہ کے رسول گزرے تھے، تیرا گھر دیکھا تھا حضور نے۔ شاید اس وجہ سے اللہ کے رسول کا رویہ تجھ سے بدل گیا ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ فوراً گئے اور اپنا گھر گرا دیا تھا۔ اللہ کے رسول چند دنوں کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے تو وہ گھر موجود نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا یہ گھر کہاں گیا بھائی؟ کہا حضور وہ آپ کی مجلس میں آیا تھا، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، وہ گیا اور اس نے اپنا گھر گرا دیا تھا۔ حضور مسکرائے تھے، آپ خوش ہوئے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا نہیں یار ہے نہیں کیا تھا، میں کہا انہوں کیا گھر گرا دے۔ آپ مسکرائے تھے، آپ خوش ہوئے تھے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے زمانے کے ساتھ نہ چلیں، جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو دیکھیں آپ، لیکن کیا ضرورت ہے مجھے اسپینش نقشہ بنانے کی؟ صحیح بال میں رہتا ہوں اور نقشہ میرے گھر کا اسپینش ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہمیں ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. یہ ہمارے جہاں جسمانی ضروریات ہیں وہاں پر ہماری یہ روحانی اعتبار سے بھی ہمیں دنیا کی محبت سے دور رہنے کے لیے، دنیا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک جگہ پر، حضرت ابو عبیدہ تھے غالباً، ان سے کہا کہ اپنے غریبوں کی لسٹ بھیجو. تو جب غریبوں کی لسٹ آئی تو پہلے نمبر پہ گورنر کا نام تھا جو صحابی رسول تھے. حضرت عمر پڑھ کے رونے لگ گئے. سب کو اشرفیاں بھیجیں، گورنر کو بھی اشرفیاں بھیجیں. جب وہ اشرفیاں آئیں ان کے گھر میں تو دروازے پر پہنچے، دیکھا، کہا عمر نے اشرفیاں بھیجی ہیں آپ کے لیے. ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی نے اندر سے آواز دی، کیا ہوا؟ خیر ہے، خیریت ہے؟ انا للہ پڑھ رہے ہیں. کہا نہیں، خیریت نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ خلیفۃ المسلمین عمر فوت ہو گئے ہیں. کہا نہیں، اس سے زیادہ بڑا نقصان ہو گیا ہے. کہا کیا ہوا؟ انا للہ کیوں پڑھیں؟ کہا آج دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے، آج دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی. یہ عمر کی وفات سے بڑا سانحہ ہے. آپ اور میرے گھر اگر یہ دنیا کے اندر جنت بنانے کی کوشش نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہے. ہم چاہتے ہیں ہم ساری سہولیات دنیا میں اکٹھی کر لیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 حجرے تھے، اور آپ کو لطف کی بات بتاؤں، 9 میں سے ایک حجرہ بھی اللہ کے رسول کا اپنا نہیں تھا. سارے بیویوں کے نام تھے، سارے بیویوں کے نام تھے. اور ان 9 میں سے ایک حجرہ اللہ کے رسول نے نہیں بنایا تھا. سارے حجرے آپ کو صحابی رسول حارثہ بن نعمان نے دیے تھے. جیسے حضور کا نکاح ہوتا ہے حارثہ بن نعمان ایک اور گھر دے دیتا ہے، جیسے نکاح ہوتا ہے ایک اور گھر دے دیتا ہے. دے حارثہ بن نعمان رہا ہے، حضور اپنی بیوی کے نام لگا دیتے ہیں، خود بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. حضور وراثت میں ایک گھر بھی نہیں چھوڑ کر گئے، ایک حجرہ بھی نہیں چھوڑ کر. وہ سارے حجرے آپ کی زوجات کے تھے. بہرحال یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. یہ آپ کے سامنے آیت ہے جسمانی نشو و نما کے حوالے سے. ہم بس آخری بات کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ القصص کے اندر بڑی تفصیل سے ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ. جب موسیٰ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، وَاسْتَوَىٰ اور توانا ہو گئے، مضبوط ہو گئے. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور ہم نے ان کو علم بھی دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. بالکل اسی طرح کی آیت یہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکم دیا، حکمت دی اور علم دیا. ایک چیز کی کمی ہے یہاں پر، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے یوسف کے پاس نہیں ہے علیہ السلام. وَاسْتَوَىٰ، مضبوط جسم، قوی، طاقت، یہ آپ کے علم میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا وصف ہے. اور اسی سے اگلی آیت، یہ آیت نمبر 14 ہے، آیت نمبر 15 میں آپ کو وہ واقعہ ملے گا جو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، بندہ مار دیا. اللہ نے کیا دی؟ طاقت دی موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کا اللہ نے ذکر کیا. وَاسْتَوَىٰ، ہم نے موسیٰ سے بڑا کام لینا ہے، بنی اسرائیل کو آزاد کروانا ہے، فرعون سے اس نے لڑنا ہے. یوسف علیہ السلام کے سامنے اس طرح کا کوئی فرعون نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کا بڑا کام تھا، اس لیے وَاسْتَوَىٰ، مضبوط بنایا اس کو ہم نے. جتنی ہماری گفتگو ہوئی پیچھے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے اللہ نے مضبوط بنایا. اللہ نبیوں کی تربیت کرتے ہیں. وَاسْتَوَىٰ، میں نے موسیٰ کو مضبوط جسم دیا، اور فوراً آگے بتایا کہ انہوں نے مکہ مارا، بندہ مار دیا. پھر آگے بتایا مدین گئے، کنویں کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے جو 10 بندے اٹھاتے ہیں، موسیٰ نے اکیلے نے پتھر اٹھا کے سائڈ پہ مارا. مصر سے مدین کا سفر اکیلا تنے تنہا، بھوکے پیٹ، ننگے پاؤں موسیٰ علیہ السلام نے کیا، بھوکے پیٹ. وَاسْتَوَىٰ. اچھا، یوسف علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ وَاسْتَوَىٰ تو نہیں تھا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ بالغ ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس ایک اور وصف تھا، وہ تھا خوبصورتی. ایسے ہی ہے نا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی.
یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا. اگلی ہی آیت میں وہ ذکر موجود ہے کہ پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو ورگلایا. ایک وصف ہے جو یوسف علیہ السلام کے اندر ہے خوبصورتی کا, ان کو اس میں آزمایا گیا. ایک وصف ہے موسیٰ علیہ السلام کے اندر طاقت کا, ان کو اس میں آزمایا گیا, ان سے قتل ہو گیا طاقت کی وجہ سے. ان کے اوپر عورت فریفتہ ہو گئی خوبصورتی کی وجہ سے. تو ہر نبی کے نا اپنے اپنے اوصاف ہوتے ہیں. ہم نے جتنی گفتگو کی ہے وہ یہ وستوا کے حوالے سے. جہاں آپ کا بیٹا بالغ ہوا ہے, کیا وستوا بھی ہوا ہے؟ کیا آپ نے اس کے علم کا بندوبست کیا ہے, حکمت کا بھی بندوبست کیا ہے؟ اس کو حکمت بھی آ جائے, سمجھداری بھی آ جائے, چیزوں کی گہرائی میں جانے لگ جائے, بڑوں سے گفتگو کیسے کرتے ہیں اس کو آ جائے, اس کو معاملات کی ڈیلنگ بھی آ جائے, کہ صرف بس پڑھنا لکھنا اور رٹا لگا کر نمبر حاصل کر لینا یہی سیکھا ہے بس؟ 4 چیزوں کا ذکر ہے. بلوغت اللہ کی طرف سے ہے, نہ آپ کا دخل نہ میرا دخل. وستوا, اگر آپ اپنی اولاد کو وستوا دے گئے, آپ اپنی اولاد کو بہت بڑی نعمت دے گئے. اور اگر آپ اپنی اولاد کو وستوا نہیں دے کر گئے اور جسمانی کمزوری ہے, انہوں نے جوانی دیکھی ہی نہیں. آج کل تو باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے جوانی سے محروم ہیں, جوان ہو کر جوانی سے محروم ہیں. وہ جوانیاں نہیں دیکھی انہوں نے جو آج سے 50 سال پہلے بابے کی جوانی ہوتی تھی, ایک جوان کی جوانی ہوتی تھی. اور ہم خود اپنے بچوں کی جوانیاں چھین رہے ہیں ان سے. یہ الٹرا پروسیسڈ چیزیں کھلا کھلا کر اور اے سی کے اندر سلا کر اور غیر فطرتی ماحول میں رکھ کر ہم ان سے ان کی جوانیاں چھین رہے ہیں. اللہ نے موسیٰ کو جب وستوا کرنا تھا فرعون کے گھر میں بھیجا ہے. فرعون کے گھر میں انہوں نے طاقت حاصل کی, توانائی حاصل کی, کیونکہ اللہ نے بڑا کام لینا تھا. اور بعد میں حکمت اور علم, ان 2 چیزوں سے اللہ نبیوں کو نوازتے ہیں. ہم نے اپنی اولاد کو یہ دونوں چیزیں دینی ہیں, علم بھی دینا ہے, حکمت بھی دینی ہے. علم علماء سے آتا ہے اور حکمت حکماء سے آتی ہے. عالم کے پاس علم ہوتا ہے, حکیم کے پاس حکمت ہوتی ہے, تو حکماء کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے. بہرحال آگے چلتے ہیں. ہم نے بات کی کہ بنو سعد کے اندر بھیجنا دائی حلیمہ سعدیہ کے بعد 2 وجوہات تھی. جسمانی نشوونما, اس پہ ہم نے بات کر لی. دوسری وجہ تھی زبان و ادب. آپ خالص عربی زبان عرب کے دیہات میں سیکھ سکتے ہیں, شہر میں نہیں سیکھ سکتے. تو حضور خالص عربی زبان سیکھنے کے لیے دیہات میں گئے, ٹھیک ہے. اور حضور کہا کرتے تھے میں فصیح اللسان ہوں کیونکہ میں بنو سعد میں پلا ہوں, خاندان میرا قریشی ہے اور پلا میں بنو سعد میں ہوں, میں فصیح اللسان ہوں. اسی لیے حضور جوامع الکلم تھے. جملہ چھوٹا ہوتا تھا, باتیں بڑی ہوا کرتی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی زبان کو سیکھنا, مادری زبان, کتنا اہم ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں آپ کی جو تہذیب ہے نا, تہذیب, ہمارا جو رہن سہن ہے, وہ ہماری زبان کے ذریعے ہماری اگلی نسل کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر انہیں ہماری زبان نہیں آتی, انہیں ہماری تہذیب کا نہیں پتہ. اور آپ دیکھیں ہماری جو نئی جنریشن ہے جن کو اردو زبان نہیں آتی, پنجابی نہیں آتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے دادے ہماری دادیاں کیسے رہا کرتے تھے, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. انسان جو سوچتا ہے نا وہ اپنی مادری زبان میں سوچتا ہے, اور جتنے اس کے پاس الفاظ زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ اس کی سوچ کے اندر وسعت اور گہرائی ہوگی. اور اگر اس کی زبان, اس کو چند الفاظ آتے ہیں اور اس سے آگے الفاظ ہی نہیں آتے, اور وہ انگلش پڑھنے والا بچہ ہے جس سے آپ پوچھو 29 کتنے ہوتے ہیں تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا اردو میں سے کیا کہتے ہیں, مجھے اتنا پتا 29 ہوتے ہیں. آپ اس سے کوئی اور بات کریں تو وہ گہرائی میں, میں نے جیسے پچھلی دفعہ آپ کو چراغ کی مثال دی, طاق کی مثال دی, لالٹین کی مثال دی. تو اگر میں اپنی زبان سے, مادری زبان سے واقف نہیں ہوں, میری سوچ میں کبھی گہرائی نہیں پیدا ہو سکتی. اسی لیے شاعر جو ہے وہ اپنی زبان کا شاعر ہوا کرتا ہے, بعد میں وہ دوسری زبانیں سیکھتا ہے تاکہ اس کی جو وسعت ہے زبان کی اور فکر کی وہ گہری ہو سکے. آپ سورہ ابراہیم میں پڑھتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کو اپنی قوم کی زبان میں بھیجا. ہم نے انگلش ٹیچر نہیں بھیجا تھا اللہ رب العالمین نے ہمارے بچوں کے لیے,
پنجابی گھر میں پنجابی ہے, اسکول میں انگلش بولی جا رہی ہے. تو وہ اللہ نے اپنی قوم کی زبان میں نبی کو بھیجا, کیوں؟ لیبین لہم, تاکہ وہ ان کے لیے باتوں کو واضح کر دے, چیزوں کی وضاحت کر دے. آپ اس کو الفاظ میں ہی الجھائی جا رہے ہیں, پاسٹ ٹینس کے اندر ٹینسز میں ہی الجھائی جا رہے ہیں, انہیں سمجھ نہیں لگ رہی, گل ہو گئی رہی ہے. وہ اس کی وسعت نہیں ہو سکتی اس کی سوچ کے اندر. انبیاء کا طریقہ یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا جاؤ فرعون کو دعوت دی, کیا پڑھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اللہ میری زبان کو درست کر دے, اللہ میری زبان کی لکنت دور کر دے, میں فرعون کو بات سمجھا سکوں. اور آگے کیا ہے؟ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, اللہ میرا معاون ہارون کو بنا دے, ہارون کی زبان میری زبان سے زیادہ فصیح ہے, زیادہ واضح ہے, زیادہ اچھی ہے, یہ میرے سے بہتر گفتگو کر سکتا ہے اپنی مادری زبان کے اندر. اور آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مادری زبان کو چھوڑ کر برا سمجھتے, شرمندگی ہوتی ہے مادری زبان پر. عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے. بیٹا یہ آپ سٹینڈ اپ ہو جائیں. بیٹا کھانا فنش کر لیا آپ نے؟ کھانا فنش کر لیا آپ نے؟ بیٹا اپنا ہینڈ اٹھاؤ ذرا, یا انگلش بول لو یا اردو بول لو یار, کوئی ایک کام کر لو. بچہ بھی ڈسٹرب تو میں آپ بھی ڈسٹرب. آدھی گفتگو ہماری انگلش میں ہوتی ہے اور آدھی گفتگو اردو میں ہوتی ہے ہماری, آدھی پنجابی جو ہوتی. تو یہ والا جو عمل ہے یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے. یہ ہمارے بچوں کی جو ذہنی استعداد ہے اس کو بہت گہرا نقصان پہنچاتا ہے. اللہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, حضور ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے. آپ عربی زبان میں ہیں, ہم نے قرآن کو عربی میں آسان کر دیا. پھر فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, ہم نے اس کو آسان کر دیا تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو. اگر میں یہاں انگلش میں بیان کرنے لگ جاؤں آپ میں سے کون سن سکے گا؟ تو آپ کے بچے اسکول میں کیا پڑھتے ہیں؟ پتر تیرے انگلش نمبر نہیں چنگے آئے. آپ اور میں جتنا زور اس کو انگلش پہ ڈالتے ہیں 1% بھی اتنا زور آپ اور میں اردو پہ نہیں ڈالتے اپنے بچوں پر. تو انہوں نے اردو آندھی کوئی نہیں. اب دیکھیے گا اردو کا نقصان کیا ہوتا ہے نہ جاننے کے. میں آگے بتاتا ہوں آپ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا, روح الامین لے کر آئے, آپ کے دل پر اترا, بلسان عربی مبین, آپ کی زبان بڑی واضح عربی تھی. واضح, مبین کہتے ہیں واضح کو, آپ کی زبان بڑی واضح تھی. امام ابن القیم رحمہ اللہ حضور کے بارے میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی سے بڑھ کر فصیح اللسان تھے, شیریں بیان تھے, الفاظ کی ادائیگی اور گرفت کا اعلیٰ ملکہ رکھتے تھے. آپ کی بات دلوں میں اتر جایا کرتی تھی جس سے روحیں آپ کی گرویدہ ہو جاتی تھیں. آپ کی اس خوبی کے معترف دشمن بھی تھے. یہ حضور کا وصف تھا. ہماری مادری زبان کون سی ہے؟ اردو زبان ہے ہماری مادری زبان. ہاں, اردو زبان کو کہتے ہیں لشکری زبان. لشکری زبان کا کیا مطلب ہے؟ اردو زبان نے عربی, فارسی, ترکی, سنسکرت, پشتو اور مقامی زبانوں کے الفاظ اور اسلوب کو جذب کیا, مختلف زبانوں سے الفاظ لیے. اس لیے اردو کو ایک مخلوط زبان یا زبانوں کا سنگم کہا جاتا ہے. یہ کوئی زبان نہیں ہے, اس نے مختلف زبانوں میں سے لفظ لے کر ایک اور زبان بنا دی. یہی وجہ ہے سب سے زیادہ الفاظ ہماری اردو زبان میں عربی کے ہیں, سب سے زیادہ الفاظ. یعنی اگر ہم نے عربی پڑھنی ہے تو ہمارے لیے بہت ایزی ہے, ہمارے بچوں کے لیے بہت ایزی ہے کہ وہ اردو سے ڈائریکٹ عربی میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں بڑی آسانی. انگلش بہت مشکل ہے ہمارے لیے, اردو سے انگلش کی طرف جان. عربی اس کی نسبت بہت آسان ہے اگر ہمیں اردو آتی ہو. میں ایک مثال صرف آپ کو دینے لگا ہوں, ہم جلدی جلدی اس کو آگے لے کے چلیں گے. آپ اس پوری صورت پر اگر آپ غور کریں تو شاید ہی آپ کو کوئی ایسا لفظ ملے جو اردو میں نہ ہو. بسم اللہ اسم اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اسماء اردو میں استعمال ہوتا ہے, لفظ اللہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, رحمان اور رحیم اردو میں استعمال ہوتا ہے, الحمد حمد کا معنی حمد و نعت اردو میں استعمال ہوتا ہے, رب کا معنی اردو میں استعمال ہوتا ہے, عالمین کا معنی اردو میں استعمال ہوتا ہے, الرحمن الرحیم, مالک اردو کا لفظ ہے, یوم اردو میں استعمال ہوتا ہے, یوم ایام دنوں کو کہتے ہیں, الدین یہ ایک عربی کا لفظ ہے, ایاک نعبد نعبد عبادت اردو کا لفظ ہے, وایاک نستعین نستعین استعانت مدد طلب کرنا اردو کا لفظ ہے, اہدنا الصراط صراط
اردو میں استعمال ہو رہا ہے. المستقیم, خط مستقیم, سیدھا ہونا, اردو کا لفظ ہے. انعمت, انعام اردو کا لفظ ہے. مغضوب, غضب سے, غضب اردو کا لفظ ہے. الضالین, گمراہ, ضلالت اردو میں استعمال ہوتا ہے. پوری سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے 5 منٹ چاہیے آپ کو. شرط یہ ہے اردو آنی چاہیے آپ کو. یہ بچے نے ہی نہیں پتا مالک کسے کہتے ہیں, تو یہ نہیں مجھے پتا سر مالک کسے کہتے ہیں, مستقیم کیا ہوتا ہے, اردو ہی نہیں آتی. یہ معلم القرآن پڑھانا شروع کیا ہے. القلیل کا معنی قلیل ہے, اور کہنا جی قلیل کیا ہوتا ہے. الکثیر کا معنی اردو میں کثیر ہے, کہتا ہے کثیر کیا ہوتا ہے. الوالدہ کا معنی والدہ ہے. الام کا معنی ماں ہے. نہیں سمجھ آ رہا بچوں کو, اردو کا مطلب بتانا پڑتا ہے بھائی. اردو یہ اردو کا لفظ ہے, یہ معنی ہے. قرآن پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے, اس لیے مشکل ہوتا ہے, اور اگلی نسل کے لیے اور زیادہ مشکل کرے جا رہے ہیں, ہم خود کری جا رہے ہیں. سب سے ٹاپ کے اسکول میں ہم نے داخل کرنا ہے. جتنا ٹاپ کا اسکول ہوگا اتنا قرآن سمجھنے کے لیے مشکل, سمجھ ہی نہیں آنا قرآن میں ہے کیا. اور جتنی اردو آپ کی اچھی ہوگی, آپ اردو کی ادب کو سمجھتے ہوں گے, اردو کی امثال, اردو کے استعارے, آپ اتنی آسانی سے اس کو سمجھ لیں گے. آخری بات کرتے ہیں زبان کے حوالے سے. زبان کے اوپر جو بہت بڑی ایک نقصان پہنچایا اپنے علاقے میں, یہ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا ہے, جو ترکی کا بادشاہ بنا, صدر بنا. اس نے ترکی کو سیکولر کیا. سیکولر کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ان کی زبان کو ہی بدل دیا, اپنی مادری زبان کو بدل دیا. کیسے بدلا مادری زبان کو, ذرا بات کو ذرا سمجھیے گا. وہ کیا کرتے تھے, ان کی جو ترکی زبان تھی وہ عربی الفابیٹکس میں لکھی جاتی تھی, حروف تہجی عربی کے استعمال ہوتے تھے. جیسے ان کی زبان یہ والی تھی, صفر کو وہ صاد فا را لکھتے تھے, بر, اکی, اوچ, درت, بش, اس طرح وہ لکھا کرتے تھے. اس نے کہا ہم اس کو انگلش میں لکھیں گے, انگلش کے حروف تہجی میں. صفر کو دیکھیں آپ, اس نے ایسے لکھا, صفر, بر, اکی, اچ, درت, بیس. اس نے یہ عربی الفابیٹ ختم کر دیے, اور اس نے کہا اس طرح نہیں, ہم ترقی نہیں اس طرح کر سکتے. عربی الفابیٹ ختم کرو, لوگوں کو انگلش کے الفابیٹس کے ساتھ جوڑ دو. لہذا اردو گئی, ترکی زبان گئی, عربی بھی گئی. یہ ان کے الفابیٹس ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا الف, بعد میں یہ اے آ گیا. حمزہ بے ایسے ہوتا تھا, بعد میں بی آ گیا. پے ایسے ہوتا تھا, بعد میں پی آ گیا. آپ اس کو دیکھیں, یہ سارے الفابیٹ اس نے تبدیل کر دیے. الف با کو اس نے اے بی سی میں تبدیل کر دیا. یہ اتا ترک کا کمال ہے. آپ طیب اردگان کا نام پڑھیں, طیب اردوغان. یہ جیم آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر تاج بنا ہوا ہے. جیم 2 ہے یہاں پر, ایک یہ جیم ہے, ایک یہ جیم. یہ گاف ہے, یہ غائن ہے. یہ گاف ہے, یہ غائن ہے. اردوغان غائن کے ساتھ بنتا ہے. غائن کو ختم کر دیا, جیم کو ہی غائن بنا دیا. آرنلڈ جے ٹوین بھی, یہ ایک انگریز ہے, اس نے کتاب میں لکھا, اس نے کہا یہ اس نے جینوسائیڈ کیا, علمی جینوسائیڈ. علمی اعتبار سے اس نے لوگوں کو اپنی وراثت سے کٹ آف کر دیا, منقطع کر دیا. وہ اپنی کتابیں پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہے. وہ آپ نے سارا الفابیٹ ہی بدل دیا اس کو. اب وہ اردو اپنی زبان میں پڑھ ہی نہیں سکتا. ساری کی ساری ان کی کتابیں, جتنا ان کا ورثہ تھا, سارا بیکار ہو گیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں ترکی کی حالت کیا ہے. جتنے علماء کی کتابیں تھیں, کوئی پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہا. اچھا یہی کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کیا استعمال کر رہے ہیں, رومن اردو. یہ کتاب آپ کے سامنے ہے, ایک طرف اردو لکھی ہے اتوار, ایک طرف انگلش لکھی ہے سنڈے, درمیان میں کیا لکھا ہے پیر, یہ کیا لکھا ہے منگل, یہ کیا لکھا ہے. ہاں, کون کون ایسے استعمال کرتا ہے؟ آپ کے میرے واٹس ایپ میں ایسے ہی ہے. کیا آپ اور میں ایسے نہیں لکھتے؟ السلام علیکم کو السلام علیکم, آداب عرض ہیں, آداب عرض ہیں, خدا حافظ, خدا حافظ, شکریہ. ہم تو جزاک اللہ بھی ایسے لکھتے ہیں, میں خود ایسے لکھتا ہوں. ہم تو جزاک اللہ بھی ایسے لکھتے ہیں. مہربانی, اردو ایک اچھی زبان ہے, چنگی اردو اچھی زبان ہے, انگلش بدل چھڑے.
اردو ایک اچھی زبان ہے. بالکل وہی کام جو تھا ترک نے کیا, وہی کام آپ اور میں خود اپنی اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کریں. آپ اردو میں میسج کرتے ہیں, انہوں کہنا یار انگلش کر, رومن انگلش لکھ کے بھیج مینوں نہیں سمجھ آتی. اور ظالموں نے کیا کیا, گوگل آپ کی میری رومن گفتگو کو, اردو کو سمجھنے لگ گیا ہے. اب ہمیں ضرورت ہی نہیں اردو لکھنے کی. اب ٹھیک ہے جی, گوگل بھی سمجھتا ہے اور چیٹ جی پی ٹی بھی سمجھتا ہے. رومن میں آپ لکھ دیں اس کو, وہ سمجھ جائے گا آپ کی بات کو. اب ہم اردو کا استعمال آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جا رہے ہیں. اگلی جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہونا خا کی ہوتا ہے تے ہا کی ہوتا ہے. کاری کیوں نہ زور لاندے رہتے ہیں, انہوں پتہ ہی نہیں, انہوں کو ایویں زور لاندے رہتے ہیں کاری چھڈو پر, انہوں نے کی ضرورت ہے. تو اپنی زبان کے ساتھ یہ ہم ظلم کر رہے ہیں, اور اس ظلم کا نتیجہ یہ نکلے گا, ہم اپنی وراثت جو ہمارا علمی ورثہ ہے, اردو کے اندر جتنا لٹریچر ہے علمی, عربی کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر یا فارسی میں ہے یا اردو میں ہے, اور ہم ان دونوں کو چھوڑ رہے ہیں. اور نئی جنریشن جو اس وقت او لیول اے لیول کر رہے ہیں, واللہ ان کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں مل رہا کہ وہ کس سے قرآن پڑھیں, کیسے قرآن کو سمجھیں. اس لیے اردو زبان جو آپ کی میری مادری زبان ہے, اس کو اپنی اولاد کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں, اور جتنی اچھی اردو زبان ہوگی اتنی وہ شریعت کو بہتر سمجھ سکیں گے. آج کی ہماری نشست یہیں پہ ختم ہوتی ہے. ہم نے جسمانی نشو و نما اور زبان و ادب ان دو چیزوں کو دیکھ لیا ہے. آگے انشاءاللہ پھر یہ دائی حلیمہ سعدیہ سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر.